ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والیمین الغموس صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج شعبان کی 10 تاریخ ہے، 1447 ہجری ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، اس کے بعد کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ اس سے پہلے رجب کے مہینے میں اپنے کاروبار وغیرہ کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں کاروبار کرتے، باہر نکلتے، اور بعض لوگ قتل و غارت گیری کرتے۔ تو چونکہ عرب میں رجب کا مہینہ ان کے ہاں بابرکت تھا، اور وہ 4 مہینوں میں آپس میں لڑتے نہیں تھے، ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ ان میں ایک مہینہ ذی قعدہ، ایک ذی الحجہ، ایک محرم اور ایک رجب کا مہینہ تھا۔ تو جب رجب کا مہینہ گزر جاتا، شعبان کا مہینہ آتا، تو عرب کے لوگ اس مہینے میں کاروبار بھی کرتے، اپنی دیگر مصروفیات بھی رکھتے، اور بعض لوگ اس مہینے میں قتل و غارت گیری اور لوٹ مار کی طرف بھی جاتے تھے۔ لسان العرب میں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں روزے کثرت سے رکھتے تھے، تو یہ در حقیقت رمضان المبارک کے لیے ایک تیاری ہوتی تھی۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے 15 شعبان کی رات، ہمارے ہاں اسے شب برات کہتے ہیں، جو انشاءاللہ اس ہفتے میں جو منگل کا دن ہوگا تو یہ 14 شعبان ہوگا، اور جو بدھ کی شب آئے گی، یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد اگلے دن صبح بدھ ہوگی، تو بدھ کی شب شب برات کہلاتی ہے، 15 شعبان کی رات۔ شب عربی زبان فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی رات ہے، اور برات کا مطلب ہے جہنم سے بری ہونا، یعنی یہ ایسی رات ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ دخان کی جو آیات میں نے تلاوت کی، حامیم والکتاب المبین،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، اور ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور اسی میں تمام امور کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ تیرے رب کی طرف سے امر ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو رسول بنا کر بھیجنے والا ہے، اور یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، یقیناً وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات کا مصداق کیا ہے؟ جمہور مفسرین کے ہاں وہ یہ ہے کہ یہ آیات جو نازل ہیں قرآن کریم کے بارے میں، اور قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے، چونکہ دیگر آیات میں تشریح موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا قرآن کریم کا نزول تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے، اور یہی بات درست ہے۔ البتہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس سے شب برات مراد لی ہے، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان المبارک ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن کریم کا نزول 2 طرح سے ہے۔ ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ رمضان المبارک میں ہوا، اور آسمان دنیا سے دنیا پر وہ 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے۔ جتنا ضرورت ہوتی تھی اتنا قرآن کا نزول ہوتا رہتا تھا۔ شب برات کے بارے میں جو روایات ہیں وہ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، امام بہقی کی شعب الایمان میں، اور امام بہقی کی فضائل الاوقات میں ہیں۔ یہ روایات جتنی بھی ہیں اگرچہ سند کے اعتبار سے ان پر کلام ہے، البتہ تمام روایات کو جب جمع کیا جائے تو اس سے قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور عمل کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، اور محدثین کے ہاں فضائل اعمال میں ضعیف روایت پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی احادیث کی تشریح میں مرقات المفاتیح کے تحت یہ بات نقل کی ہے۔ اب ان روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، ایک روایت یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو حضور بستر پہ نہیں تھے، تو فرماتی ہیں میں سوچنے لگی کہ حضور کہاں چلے گئے، تو ام المومنین کہتی ہیں میں باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تھے۔ مسجد نبوی کے سامنے یہ قبرستان ہے، آج بھی موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا گمان ہے کہ میں اللہ اور اللہ کا رسول کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ یعنی مطلب تھا کہ میں تمہاری باری میں کسی اور کے ہاں نہیں جا سکتا، تو میں کسی اور کے ہاں نہیں گیا ہوں، میں یہاں آیا ہوں۔ پھر حضور نے ان تمام قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات نزول فرماتے ہیں ما یلیق بشانہ، اور لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ عرب کے قبائل میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب۔ بنو کلب کے لوگوں کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ بنو کلب کے ساتھ دی کہ اس قبیلے کی بکریاں زیادہ ہیں، اور پھر ہر بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں یہ ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی بہت کثیر مقدار میں ہوتے ہیں۔
تو جب ہر بکری کے جسم پہ بال بھی کثرت سے، اور پھر وہ جو بکریاں ہوئی بھی قبیلے کے، اس قبیلے کے جس کی بکریاں بھی سب سے زیادہ ہوں، تو آپ نے تشبیہ دے کر بتایا جس طرح قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے بال ہیں، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ رات یعنی شب برات کی رات ایک بابرکت رات ہے۔ شعب الایمان بحقی میں فضائل الاوقات میں بھی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں تم عبادت کرو اور آنے والے دن 15 شعبان میں روزہ رکھو۔ تو اس لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو مسنون عمل ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس مناسبت سے بھی کہ حضور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اگر کوئی اس وجہ سے بھی روزہ رکھے تب بھی بابرکت ہے۔ اور ایام 20 میں روزہ رکھنا یعنی 13، 14، 15 تاریخ جو اسلامی تاریخیں بنتی ہیں، ان میں روزہ رکھنا ویسے بھی مسنون عمل ہے۔ تو اس لیے 15 شعبان جو بدھ کا دن آئے گا، تو اگر اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا مسنون عمل ہے، رکھا جائے۔ اسی طرح اس رات میں عبادت کرنا حضرات سلف سے ثابت ہے، اس میں انسان عبادت کرے۔ البتہ اس کی کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یا اسی طرح حضور نے اس رات میں خاص طور پر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی کے لیے سہولت ہو پڑھ لے الگ بات ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ نے اس کو خاص نہیں کیا، مطلق حکم دیا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کا۔ جب بھی انسان کے لیے سہولت ہو، جس دن ہو، جس مہینے ہو، دن کے وقت ہو، رات کے وقت ہو، انسان یہ عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور بعض 100 دفعہ پڑھتے ہیں کہ 1000 کی تعداد پوری ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، جنت میں محل تعمیر ہوگا، 70,000 حوروں سے اس کا نکاح ہوگا۔ اس طرح کی دیگر باتیں بیان کرتے ہیں، یہ غیر مستند ہے، موضوع بات ہے، شرعاً اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یعنی اس رات میں کوئی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کوئی خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، بس ہر انسان اپنی ترتیب کے مطابق، سہولت کے مطابق جو نوافل پڑھ سکے، تلاوت کر سکے، ذکر و اذکار کر سکے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو کم از کم کوشش ہو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی یہ 2 نمازیں جماعت سے پڑھ لے تو اس کو گویا پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس رات میں ہمارے ہم معاشرے میں چند چیزیں رائج ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس رات میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ چراغاں کرتے ہیں مسجدوں کو، گھروں کو، حالانکہ اس کا ثبوت حضور سے، صحابہ سے، سلف سے نہیں ہے چراغاں کرنے کا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح اس رات میں لوگ قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب اور نیکیوں کا حامل سمجھتے ہیں، نہ کرنے والے پر نکیر کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے کر گئے ہیں، تو اگر کوئی اس مناسبت سے ایک دفعہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو لازمی یا ضروری یا واجب نہ سمجھا جائے۔ جو جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ جا سکے تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ شریعت نے قبرستان جانے کا ہر دن حکم دیا ہے، اس کو خاص نہیں کیا، ہر دن ہو، ہر ہفتے ہو، ہر مہینے ہو، ہر سال ہو، یہ تو موت کی تیاری ہے اور آخرت کی فکر ہے، یہ کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب بھی انسان کو موقع ملے تو انسان قبرستان جائے۔ اسی طرح بعض اس رات میں دیکھنے میں آتا ہے کہ آتش بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، پٹاخے ہوتے ہیں، فائرنگیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کوئی حکم ہے، حالانکہ یہ مال کا اسراف ہے۔ اور نمبر 2 ایذائے مسلم ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی ہے، گھروں میں بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، تو اس طرح کی آتش بازی سے بچوں کو، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس سے آگ لگ جائے تو مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور جانی نقصان تو اس کے علاوہ ہے۔
اسی طرح اس رات میں بعض لوگ حلوہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کو باعث اجر و ثواب سمجھ کے کہ اس پہ اتنا ثواب ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے منقول نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی خاص قسم کا حلوہ تقسیم کیا جائے یا آپ نے حکم دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے احد میں، تو حضور نے اس رات میں حلوہ کھایا اس لیے ہم کھاتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جنگ احد شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان ہے، تو غزوہ احد شعبان میں ہوئی نہیں ہے، وہ تو شوال کے مہینے میں ہے، تو یہ کہنا کہ حضور کے دندان شہید ہوئے آپ نے حلوہ کھایا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں زخمی حالت میں اس وقت حلوہ کھایا، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت بھی غزوہ احد میں ہوئی ہے اور احد شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اس لیے بہرحال اس طرح کی بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو شریعت کا مقصود ہے عبادت، وہ کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، رمضان المبارک کی تیاری ہونی چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے انسان رمضان کی تیاری شروع کر دے۔ اس ماہ مبارک میں جو رمضان کا آنے والا ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے تیاری فرما لیتے تھے۔ جب آپ رجب کا چاند دیکھ لیتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک میں حضور کا عبادت زیادہ کرنا، روزے زیادہ رکھنا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی زیادہ روزے رکھے رمضان کی تیاری کے لیے تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ بعض احادیث میں شب برات کی رات میں جہاں مغفرت کا تذکرہ آیا، وہاں 4 گناہگار ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی لوگوں کی تو مغفرت ہو رہی ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا لوگوں کو معاف کر رہا ہے۔ لیکن حدیث میں 4 آدمیوں کا تذکرہ مختلف روایات میں ملتا ہے، بعض روایات میں مشرک کا، اسی طرح نمبر 2 مشاحن، جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، اور تیسرا ایک والدین کا نافرمان، اور اسی طرح فضائل الاوقات کی روایت اور دیگر میں ایک زنا کرنے والا زانی، کہ ان کی مغفرت نہیں ہے، باقیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں قاتل کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو ان میں ایک گناہ شرک کا ہے کہ مشرک آدمی کی مغفرت نہیں ہے، باقیوں کی مغفرت ہے، اس لیے شرک وہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ایک گناہ ہے وہ ہے مشاحن، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ اور نفرت رکھنی۔ تو اس لیے ہر مسلمان اس بات کی کوشش رکھے کہ وہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ، بغض اور حسد نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو وہی انسان مطلوب اور پسندیدہ ہے کہ جس کا دل دوسروں کے لیے ہمیشہ صاف ہو۔ یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی عبادت اور دیگر اعمال رک جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیر اور جمعرات کے دن انسان کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قطع تعلقی کرنے والا ہو، کینہ پرور ہو، اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ یہ قطع تعلقی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہ لے۔ اس لیے کوشش ہو انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دل میں دوسروں کے لیے حسد نہ رکھے، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں محبت ہونی چاہیے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر کسی کو دولت دی، کسی کو مال دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو علم دی، اللہ نے کسی کو عہدہ اور منصب دیا، اللہ نے کسی
کو جائیداد دی اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ یا اللہ آپ نے فلاں کو علم دیا، مجھے بھی علم عطا فرما۔ یا اللہ فلاں کے رزق میں وسعت ہے، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، مولا کریم تو مجھے بھی عطا فرما۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن منافق آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے حسد کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہی وہ گناہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے ہوا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تھا کہ ان کو سجدے کا حکم کیوں ہوا، یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے بنا۔ اس حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ قابیل نے بھی جو حابیل کو قتل کیا وہ حسد کی وجہ تھی کہ جس لڑکی سے نکاح ہونا تھا حابیل کا وہ خوبصورت تھی، قابیل کا جس سے ہونا تھا وہ بدصورت تھی۔ اسی حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد کی سزا اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندے کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین، دونوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ بنی اسرائیل میں گزرا تھا۔ بادشاہ نیک آدمی تھا، دیندار تھا۔ ایک آدمی کا بادشاہ سے تعلق تھا، آمد و رفت تھی، آنا جانا رہتا تھا۔ تو اس میں ایک شخص کو اس پر حسد ہوا کہ اس کا بادشاہ سے اتنا قریبی تعلق کیوں ہے، آمد و رفت اس کی بادشاہ کے پاس کیوں ہوتی ہے۔ تو اس نے حسد میں کہ بادشاہ اس کو قتل کر دے، اپنے سے دور کر دے، تو ایک دفعہ بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے پاس آتا رہتا ہے اس کے دل میں آپ کی بڑی نفرت ہے اور یہ آپ کے بارے میں مختلف باتیں کہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہا اس کی رائے یہ کہ آپ کے منہ سے ہمیشہ بدبو آتی ہے، اس لیے جب یہ آپ کے قریب آتا ہے تو یہ اپنے منہ پہ رومال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کبھی آپ اس کو بلا کے دیکھ لو، اس کے دل میں آپ کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اسی شخص کو اب اگلے دن بادشاہ نے اس کو پیغام دیا اپنے پاس بلانے کا۔ اس آدمی نے رات کو اس کی دعوت کی، اپنے گھر بلایا اور اس نے کھانے میں لہسن بہت زیادہ ڈالا۔ تو لہسن زیادہ تھا اور کچا لہسن تھا، صحیح پکایا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اب منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ اب جب صبح ہوئی بادشاہ نے اس کو بلایا تو یہ جب بادشاہ کے قریب جانے لگا تو چونکہ کچا لہسن کھایا تھا اور وہ بو ابھی تک منہ سے ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس نے چاہا کہ بادشاہ کو تکلیف نہ ہو، بادشاہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جب یہ قریب گیا تو اس نے اپنے منہ پہ رومال رکھا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ دیکھو کل وہ جو مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کے دل میں آپ کی بڑی نفرت ہے اور یہ آپ کے قریب آتا ہے تو یہ منہ پہ رومال رکھتا ہے، نہیں تو آپ بلا کے دیکھ لو کہ میں نے آج بلایا اور اس نے اسی طرح کیا۔ تو بادشاہ کو اس پر غصہ آیا، تو اس نے ایک تحریر لکھی اور اس کو ایک لفافے میں ڈالا اور اس کو دے دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ۔ یعنی گویا اس کو یہ تاثر دیا کہ میں نے تمہارے لیے انعام لکھا ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں تنہائی میں بلایا تھا، یہ فلاں وزیر کے پاس لے کر جاؤ۔ مہر لگا دی، اوپر سے بند کر کے اس کو دے دی۔ اب اس کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا چال ہو رہی ہے، تو یہ جیسے ہی باہر نکلا تو وہ جس نے یہ منصوبہ بنایا تھا حسد کرنے والا وہ اس کو مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ تو جا رہا ہے اور ہاتھ میں لفافہ ہے۔ پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے دیا ہے۔ کہا کیوں دیا ہے؟ کہا جی فلاں وزیر کو دے کر آؤ۔ کہا لگتا ہے اس میں بادشاہ نے میرے لیے کوئی انعام لکھا ہے، کوئی تحفہ تحائف ہدیہ لکھے ہیں، اس لیے اس پہ مہر لگا کے بند کر کے دیا۔ اس نے کہا یار مجھے دے دو، میں آپ کا قریبی دوست ہوں، ہمیشہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، رات بھی آپ نے ہمارے ہاں کھانا کھایا۔ تو اس نے دوست سمجھ کر وہ لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تو جیسے ہی وہ لے کر اب وزیر کے پاس گیا، وزیر نے اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کو قتل کر دو اور اس کی کھال اتار دو اور اس کو بھوسے سے بھر کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وزیر نے جب یہ پڑھا تو اس نے اس کو قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا یار مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے۔ اس نے قتل کر دیا
اور اس کی کھال اتار کر بھوسے سے اس کو بھر دیا۔ اور اب جب اگلے دن بادشاہ کے پاس وہ لاش آ رہی تھی، اس سے پہلے وہی شخص آ گیا، پھر بادشاہ سے ملا، چونکہ تعلق تھا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، میں نے تو اس کو جو خط دیا تھا اس میں تو یہ بات تھی کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ تو زندہ سلامت آ گیا، تو کیا وزیر نے اس کو قتل نہیں کیا؟ پھر یہ جو لاش آئی یہ کس کی لاش آئی؟ تو جب بعد میں پتہ چلا، وزیر نے کہا وہ خط تو دوسرا آدمی لے کر آیا تھا، آپ نے کہا تو اس کو قتل کرو، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، میں نے قتل کا حکم اس کے لیے دیا تھا اور قتل دوسرا ہوا۔ اب اصل معاملے کی تحقیق نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ذرا یہ بتانا کہ کل تم میرے سے بات کرنے آئے تو منہ پہ رومال رکھا ہوا تھا، بات کیا تھی؟ اس نے کہا بات یہ تھی کہ وہ جو آدمی ہے فلاں جس کو میں نے یہ لفافہ آپ کا دیا تھا، اس نے گزشتہ رات میری دعوت کی تھی اور دعوت میں کھانے کی مقدار میں لہسن بہت زیادہ ڈالا تھا، تو میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے منہ پہ رومال رکھا تھا تاکہ وہ بدبو آپ کو محسوس نہ ہو۔ تو وجہ وہ تھی کہ اس نے دعوت میں لہسن زیادہ ڈالا تھا۔ اب بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، قصور اس کا نہیں تھا، حقیقت میں قصور اس کا تھا کہ وہ اس کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ لہسن کی مقدار اس نے کھانے میں زیادہ ڈالی اور اس نے اس سے کہا، اور بادشاہ نے جب لفافہ دیا تو اس نے اسی کو دیا۔ اب وہی حاسد آدمی قتل ہو گیا، اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا، اور اس کا گناہ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو زندہ سلامت رکھا۔ تو حسد کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شب برات میں جو مغفرت کا تذکرہ ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ ان میں ایک آدمی جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے، اس لیے کوشش ہو انسان اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ، نفرت اور حسد نہ رکھے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ نے یا میں نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو ہم نے اس کو توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے گناہ کیا، رات کے تنہائیوں میں اٹھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، آنسو بہائے، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ تو اس وجہ سے کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے، اگر موقع ملے تو ہر آدمی دوسرے کی جستجو میں ٹوہ میں لگا رہتا ہے، کوئی بات مل جائے تو اس کو لے کر معاشرے میں پھیلا کر اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا معلوم اللہ کے ہاں کس کا عمل قبول ہو جائے اور اللہ مغفرت کر دے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں اور اسی طرح الرسالۃ القشیریہ میں علامہ قشیری نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کہتا ہے، نماز کے بعد میں جا رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، لیکن اس جنازے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، 3 مرد ہیں صرف جنہوں نے جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا ہے، اور ایک طرف آگے ایک عورت ہے باپردہ، اس نے کندھا دیا ہوا ہے، باقی جنازے کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار ایک مسلمان کا جنازہ ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہا، اور ایک عورت نے ایک طرف اس کو کندھا دیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، میں نے اس سے کہا جی مجھے دے دو، میں کندھا دیتا ہوں۔ تو اس عورت کی جگہ میں نے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک لے کر گئے، ہم نے تدفین کر دی۔ اب یہ عورت وہیں پر موجود تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ جب تدفین پوری ہو گئی تو یہ شخص کہتا ہے، میں نے عورت سے پوچھا کہ یہ جنازہ جو تھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے کا ہے۔ تو کہا یہ لوگ کیوں نہیں جنازے میں شریک ہوئے؟ اتنا بڑا محلہ تھا لیکن کوئی بھی جنازے میں نہیں آیا، اور صرف یہ 3 آدمی تھے، باقی کیوں نہیں آئے؟ اس عورت نے کہا، جو اس کی ماں تھی لڑکے کی، اس نے کہا میرا یہ بیٹا جو تھا یہ مخنث تھا، یعنی ہجڑا تھا۔ تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ہجڑا ہے، مخنث ہے، تو حقیر کی وجہ سے، حقارت کی وجہ سے کوئی اس کے جنازے میں نہیں آیا، تو کسی نے شرکت نہیں کی۔ اس وجہ سے میں مجبور تھی، ایک طرف سے میں نے اس کو کندھا دیا، یہ 2 میرے پڑوسی تھے، ایک میرا رشتہ دار تھا، اس طرح ہم کندھا دے کر یہاں قبرستان پہنچے۔ تو وہ شخص کہتا ہے مجھے بڑا رحم آیا کہ چلو اگر مخنث بھی تھا، ہجڑا بھی تھا، مسلمان تو تھا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جس کو جس طرح پیدا کیا ہو تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔
اور وہ ماں رو رہی تھی کہ لوگوں نے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، تدفین میں بھی شرکت نہیں کی، اور ہر ایک برا بلا کہہ رہا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں اس عورت کو لے آیا اور گھر پہ میری گھر والی تھی، ہم نے ان کی خدمت بھی کی، 3 دن تک کھانا وغیرہ بھی ان کو کھلایا، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اس کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ کہتا ہے جب میں رات سو گیا تو میں نے دیکھا جنت قائم ہے اور ایک خوبصورت نوجوان جس کا چہرہ گویا 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہو اور ایک خوبصورت تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، حور و غلمان اس کے قریب ہیں، اور میں دیکھتا ہوں وہ جنت کی نعمتوں میں ہے۔ تو میں نے پوچھا بھئی تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کی جنازے کی چارپائی کو آپ نے کندھا دیا۔ میں نے کہا یہ اللہ نے آپ کو مقام کس وجہ سے دیا؟ ماشاءاللہ آپ جنت میں ہو، نہایت خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، کس وجہ سے؟ کہا اللہ نے مجھے صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے، کوئی دعا سلام نہیں کرتا تھا، کوئی جنازے میں شریک نہیں ہوا، لوگ حقیر سمجھتے تھے، لیکن میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ درست تھا، اللہ نے اس عمل پر میری بخشش کر دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی پر بدگمانی نہ کرے۔ ہم نے اگر کسی کو کسی گناہ میں دیکھا ہے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی ہوگی، اس نے توبہ کر دی ہوگی۔ مسلمان کی مثال ہیرا ہے، اگر ہیرا گندے پانی میں گر بھی جائے تو اس کی قیمت میں کمی نہیں آتی، اس ہیرے کو اٹھا لیا جائے، صاف کر دیا جائے، آج بھی اس کی قیمت وہی ہے۔ اسے اگر تاج میں سجایا جائے، انگوٹھی میں ڈالا جائے تو اس کی خوبصورتی اور حسن میں کمی نہیں آتی۔ صرف صحبت کی بات ہے کہ وہ گندے پانی کی صحبت میں تھا تو اس وجہ سے اس کی حیثیت نہیں تھی، آج اگر وہ صاف ہو کر تاج میں، انگوٹھی میں آ جائے، ہار میں آ جائے تو اس کی قیمت اور وقت آج بھی باقی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں شب برات میں سب کے لیے مغفرت ہے۔ مختلف حدیثوں میں جو الفاظ آئے ان میں 4 کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ان میں مشاہن ہے کہ جس کسی نے دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھا ہو، اس لیے انسان اس گناہ سے بچے، کینے سے، بغض سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص اپنے 3 بچوں کے ساتھ ریل میں جا رہا تھا۔ ایک بچے کی عمر تقریباً 3 سال تھی، ایک کی 4 سال تھی، ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ اب ریل کے ڈبے میں اور لوگ بھی شریک تھے۔ اب یہ بچے شرارت کر رہے تھے، یہ انسان بڑا افسردہ تھا جو ان کا والد ہے، بڑا پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچے مستیاں کرتے، ادھر دوڑتے ادھر دوڑتے۔ اب وہ جو ریل والے تھے ان کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ دیکھو یہ بچے بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور یہ کیسا باپ ہے، ان کو منع بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو ان کو بڑا غصہ تھا، کوئی اٹھتا تھا بچے کو تھپڑ مارتا، یہ پھر خاموش ہو جاتا۔ ایک کو غصہ آیا، اس نے کہا یار آپ بچوں کو منع نہیں کرتے ہو، دیکھو یہ بچے بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے میری گھر والی کا انتقال ہو چکا ہے تو میں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری گھر والی ان 3 بچوں کی ماں ہے، تو یہ بچے ابھی اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو گئے، تو میں وہاں جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ غم میرے اوپر بہت زیادہ ہے، اس لیے بچے اگر شرارت بھی کرتے میں کچھ نہیں کہتا، ان کی ماں چلی گئی ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے تک جو لوگ بچوں کو گالیاں دے رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ہر ایک بچے کو سینے سے لگاتا تھا، تسلی دیتا تھا کہ ان بچوں کو پتہ نہیں ہے اور ان کی ماں چلی گئی۔ تو دیکھیں وہاں وہ بدگمانی کر رہا ہے، اور جب حقیقت پتہ چلی تو وہی لوگ اپنی اپنی گود میں اٹھا کر تسلی دے رہے اور شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ ایک بچی تھی جس کی والدہ سن نہیں سکتی تھی، یعنی گونگی بھی تھی، بہری بھی تھی، صرف وہ ماں دیکھ سکتی تھی، باقی اعضاء سلامت تھے، لیکن یہ 2 صلاحیتیں اس کے پاس نہیں تھی، یعنی گونگی اور بہری تھی۔ اب اس کی بیٹی جو تھی اس نے پوزیشن لی اور وہ بہت اچھی نظم نعت پڑھتی تھی۔ تو اب جب اس کو اسٹیج پہ بلایا گیا، پروگرام تھا اسکول کا، اس میں خواتین شریک تھیں، تو جب اس کو بلایا گیا تو اب وہ نظم اور نعت پڑھ رہی تھی، تو وہ بچی ہاتھوں کے ساتھ بھی سمجھا رہی تھی، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہوتی ہوئی۔ اب اس کی ماں دیکھ رہی تھی، وہ سن تو نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، لیکن ماں پیچھے ہے،
اب ان پروگرام والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت کون ہے، تو یہ بچی اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھا رہی تھی۔ وہ سمجھے کہ یہ بچی کھیل رہی ہے اور توجہ اس میں کم کر رہی ہے، اس کا مقصد تھا ماں اٹھ کے دیکھ رہی تھی بچی کو، تو یہ بچی جہاں زبان سے نعت پڑھ رہی ہے وہاں ہاتھوں سے اشاروں سے اپنی گونگی بہری ماں کو سمجھا رہی ہے۔ جب پروگرام ختم ہوا، جو اسکول کا پرنسپل تھا اس نے بلایا، وہ غصہ ہو گیا کہ آپ کس طرح پڑھ رہی تھی، ہاتھ مختلف ہلا رہی تھی، ادھر جا رہی تھی ادھر جا رہی تھی۔ بچی پہلے خاموش رہی، جب ٹیچروں نے غصہ کیا اس نے کہا بات یہ تھی کہ میری والدہ گونگی اور بہری ہے، نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، تو جب میں پڑھنے لگی تو میری والدہ اپنی کرسی کے سامنے کھڑی ہو کے مجھے دیکھ رہی تھی، تو میں چاہ رہی تھی میں اپنی ماں کو ہاتھ کے اشاروں سے سمجھاؤں۔ باقی لوگ زبان سے میں کہہ رہی ہوں وہ کانوں سے سن رہے سمجھ رہے تھے، میری ماں نہیں سمجھ سکتی تھی، اس لیے میں اشاروں سے اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اس وجہ سے میں نے اشارے کیے۔ تو تھوڑی دیر پہلے تک جو ٹیچر غصہ کر رہے تھے اب سب اس کے قریب جا کر معافی مانگنے لگے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور اس ماں کو بلایا، اسے انعام دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، جب کوئی معاملہ سامنے آ جائے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کے بعد آدمی نتیجے میں پہنچتا ہے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی چیز دیکھ کر فوراً ہی اس کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شب بارات بدھ کی شب میں آنے والی ہے، اور اس میں سب کے لیے مغفرت ہے، 4 آدمیوں کے لیے نہیں۔ ایک ان میں وہ ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مشرک آدمی کی مغفرت نہیں۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ وہ ہے زنا کرنے والا، زانی۔ زانی آدمی اگر اپنے زنا سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی بخشش نہیں۔ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بڑے گناہ ہیں، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ زنا کی وجہ سے انسان کی عبادات اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ حلیۃ الاولیاء میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، صفۃ الصفوہ میں اور البر والصلہ میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 70 سال اس نے عبادت کی، بڑا ہی عبادت گزار تھا، نیک تھا، اپنے صومعہ میں عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت نیچے سے گزری اور اس نے کہا کہ مجھے رات کو ٹھہرنے دو، بارش ہے، میں ٹھہروں گی، صبح میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اس کو ٹھہرا دیا۔ اب دل میں خواہش پیدا ہوئی، گناہ کا ارادہ سامنے آنے لگا، اور وہ اس کے سامنے آ کر اپنے ناز و اندام کو ظاہر کرنے لگی، تو یہ بھی گناہ میں پڑ گیا، اور اس نے 7 راتیں اس کے ساتھ گزار دی۔ پہلے 70 سال کی عبادت تھی اور یہاں 7 دن اس نے زنا کیا اور 7 دن گناہ میں گزر گئے۔ اب جب بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو نافرمانی میں وقت گزار دیا، اب یہ توبہ تائب ہونے لگا، اس کو بھیج دیا، سوچنے لگا اب جاتا ہوں معافی مانگوں اللہ سے، اس حال میں موت آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو کہا کسی نیک لوگوں کی صحبت میں جاتا ہوں۔ اب راستے سے جا رہے صلحاء کو تلاش کر رہا تھا، کسی نے کہا وہ جو فلاں جگہ ہے خانقاہ ہے، اس میں 12 مسکین ہیں، بڑے نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کی صحبت میں رہو۔ یہ کہتا میں وہاں پہنچا، توبہ کی، استغفار کیا، ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ ان میں ایک نابینا تھا، ایک آدمی ان کے لیے روزانہ رات کو روٹیاں بیچتا تھا، سالن بیچتا تھا، تو وہ روٹیاں گن کے آتی تھیں، 12 روٹیاں تھیں، 12 پلیٹوں میں سالن تھا۔ تو جو لانے والا تھا ایک دفعہ اس نے جب تقسیم کیا تو اب 1 پلیٹ اور 1 روٹی یہ کہتا ہے میں نے لے لی، اور وہ جو نابینا تھا اس کو تو نظر نہیں آتا تھا، اب اس کو روٹی نہ ملی۔ انہوں نے جو بھیجی تھی وہ تو متعین روٹیاں تھیں، 12 پلیٹوں میں سالن تھا۔ تو جو نابینا تھا اس نے کہا بھئی میری روٹی اور سالن کہاں ہے؟ تو اس نے فوراً اپنے حصے کی جو روٹی اور سالن تھا وہ اس نابینا کو دے دی اور کہا جی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھو، اور خود اس نے وہ رات بھوک میں گزاری، یعنی صدقہ کر دیا، خود بھوک میں گزاری۔ اگلے دن پھر اس طرح جب روٹیاں آئیں، اپنے حصے کی روٹی اس نابینا کو اس نے پھر دے دی، اور خود اس نے وہ رات بھی بھوک میں گزاری، توبہ تائب رہا۔ 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔
انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا 70 سال کی عبادت تھی، لیکن 7 دن جو زنا کیا تھا وہ 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ 7 دن وہ جو گناہ میں گزرے تو وہ 70 سال کی عبادت ختم ہو گئی، لیکن وہ جو میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، توبہ طائب ہوا اور اپنے حصے کا کھانا جو میں نے صدقہ کیا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس عمل پر میری مغفرت کر دی۔ تو معلوم ہوا زنا وہ گناہ ہے جس سے انسان کے سابقہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں جو ایک تذکرہ آیا جس کی مغفرت نہیں، وہ آدمی ہے جس کی زندگی میں یہ گناہ ہو۔ چوتھا اور آخری آدمی جس کے لیے اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، شب برات میں بھی، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، اس لیے یہ بڑا گناہ ہے۔ والدین اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی قیمتی نعمت اور متاع ہے۔ اگر یہ زندہ ہیں انسان ان کی قدر کرے، اور اگر یہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ دنیا میں ہر نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن ماں باپ کی نعمت انسان کو دوبارہ نہیں ملتی، اور جنہوں نے قدر کی ہے اللہ نے ان لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک دفعہ وحی بھیجی کہ سلیمان فلاں سمندر کے کنارے جاؤ، اور وہاں سمندر میں نیچے ہمارا ایک نیک بندہ ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، جاؤ ان سے بھی ملاقات کرو۔ جنات سے کہو کہ وہ اس خیمے کو، اس قبے کو سمندر کے اندر سے نکال کے لے کر آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے پاس پہنچے۔ جنات تو ان کے حکم کے تابع تھے، انہیں کہا۔ وہ جنات گئے اور نیچے غوطہ لگایا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت سا قبہ ہے، وہ شیشے میں بند ہے، چاروں طرف سے شیشہ ہے، اس میں پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کل کمرہ ہوتا ہے، شیشہ نما بند ہوتا ہے، اور وہ گول تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ تو جنات جب نیچے گئے تو اس کو نکال کر جب باہر لے کر آئے تو جب دروازہ کھولا گیا اندر سے ایک نوجوان بڑا خوبصورت باہر نکلا۔ سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو یہاں کیسے پہنچا ہے اور تو کھاتا پیتا کیا ہے؟ اس نے آگے سے اپنا واقعہ سنایا، کہا میرا والد بھی بیمار تھا 70 سال، اور میری والدہ بھی بیمار رہی ہیں 70 سال، دونوں معذور ہو گئے تھے، آزمائش تھی اور میں نے دونوں کی خدمت کی، اپنے والد کی بھی اور اپنی والدہ کی بھی، آخری موت تک میں خدمت کرتا رہا۔ تو دونوں نے میرے لیے عجیب دعا کی اور اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول کی۔ پہلے نے میرے لیے دعا کی والدہ نے کہ یا اللہ اس کو ایسی جگہ عطا فرما جو نہ زمین پر ہو نہ آسمانوں میں ہو، اور یا اللہ اس کے لیے غیبی رزق کا انتظام فرما دے، مولا کریم اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ دوسرے نے دعا کی یا اللہ ایسا رزق اس کو دے کہ یہ رزق کے معاملے میں محتاج ہی نہ ہو، اور اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تیری عمر کتنی ہو گئی؟ جب اس نے بتایا، سلیمان علیہ السلام نے حساب کیے 2000 سال سے زائد بنتی تھی۔ پوچھا کہ اللہ نے یہ برکتیں کیسے عطا فرمائی؟ کہا وہ والدین کی خدمت تھی۔ کہا تو کھاتا پیتا کیا ہے؟ کہا اس خیمے یہ جو بنا ہوا ہے قبہ، اس قبے کے اندر میں ہوتا ہوں، یہ بڑا خوبصورت ہے، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت ایک یہاں ایک خوبصورت سا درخت اگ جاتا ہے، میں اسی سے کھا لیتا ہوں، پانی کا انتظام اسی میں اسی سے پی لیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو چاہے میں تجھے باہر رکھوں تو یہیں زندگی گزار۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں میں اسی جگہ میں اپنی زندگی گزاروں۔ کہا تو پہنچا ادھر کیسے؟ کہا جب میں اپنے والدین کی تدفین کر کے آ رہا تھا اس سمندر کے کنارے میں پہنچا، یہ خوبصورت سا قبہ مجھے نظر آیا، میں دیکھنے کے لیے آگے ہوا، اس کا دروازہ کھلا، میں جیسے ہی اندر آیا دروازہ بند ہوا، اور یہ جس طرح گیند گھومتی ہے اس طرح یہ گھومتے گھومتے سمندر میں آیا اور نیچے آ گیا۔ تو کہا اللہ نے مجھے یہ مقام والدین کی خدمت پہ دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بہترین بدلہ اس کا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس رات ایک آدمی کی جو مغفرت نہیں ہے وہ ہے جس کی زندگی میں ماں باپ کی نافرمانی ہو۔ تو والدین ایک قیمتی عطیہ ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ہمارے نوجوانوں کے موبائلوں میں اداکاروں کی تصویریں تو ہیں، گلوکاروں کی اور سیاستدانوں کی تصویریں تو ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مجھے اس سے محبت ہے، میرا اس سے تعلق
ہے، افسوس ہے، ہونا چاہیے تعلق اور محبت ہو تو والدین سے ہونی چاہیے کہ جن والدین نے قربانیاں دیں اور پڑھایا لکھایا اس جگہ تک پہنچایا، ان والدین کا مقام مرتبہ زیادہ ہے۔ عموماً ان کی قدر تب آتی ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، البر والصلہ میں علامہ ابن جوزی نے لکھا، اس نے اپنی ماں کو پشت پہ اٹھا کر عمرہ کرا رہا تھا، طواف کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کاش میری بھی ماں ہوتی اور میں بھی اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر اس طرح عمرہ کرتا۔ کہا یہ اللہ نے آپ کو بڑی سعادت دی ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک قیمتی نعمت ہے۔ ماں باپ کا تحفہ وہ ہدیہ، وہ عطیہ ہے جو انسان کو زندگی میں نہیں ملتا۔ ہم دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کوئی بزرگ کوئی عالم ملے، کہتے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں باپ سے نہیں کہتے کہ جو ہمیشہ دعا کرنے والے ہیں، جن کے ہاتھ ہمیشہ ہمارے لیے دعاؤں میں اٹھتے ہیں، ان کی خدمت کریں، انہیں ہدیہ دیں، انہیں خوش رکھیں۔ وہ تہجد میں اٹھیں گے، نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے میں نے ایک گزارش رکھی کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس رات میں ایک آدمی کی جو بخشش نہیں ہے وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ تو یہ قیمتی ہدیہ ہے، قیمتی نعمت ہے، چاہے والد ہو یا والدہ ہو، دنیا میں یہ نعمت دوبارہ نہیں ملتی۔ جنہوں نے قدر کی اللہ نے ان کو عزت دی، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ نے دنیا اور آخرت میں انہیں عبرتناک سزا دی۔ میں ایک مختصر واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کے خطبات دین پوری چھپے ہوئے ہیں، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ اپنے دور کے ایک بڑے جید عالم تھے، بڑے خطیب تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں چیچا وطنی میں تقریر کر رہا تھا، تو جب میں تقریر کر کے فارغ ہوا، مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں آ رہا تھا تو ایک جگہ پر گندے پانی کا ایک نالا تھا، اور اس نالے کے قریب ایک چارپائی تھی، اور اس چارپائی پر ایک آدمی پڑا ہوا تھا، اور جس کے زخم سے پیپ خون بہہ رہی تھی، مکھیاں ہی مکھیاں تھیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جسم بدنما ہو گیا تھا، جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، اس جگہ میں بڑا بدبو اور تعفن تھا، چارپائی پر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا، اور وہ آدمی اس گندگی کے قریب خون بہہ رہا ہے، پڑا ہے۔ حضرت کو جب دیکھا تو اشارہ کیا، حضرت کہتے ہیں میں قریب آ گیا، میں نے سوچا کوئی بیمار ہے، عیادت کر لیتا ہوں۔ کہا جی آپ تقریر کر رہے تھے؟ کہا جی ہاں میں کر رہا تھا۔ کہا میں آپ کی تقریر سن رہا تھا، بس میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں لوگوں کو میرا واقعہ بھی بتائیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ مولانا عبدالشکور دین پوری کہتے ہیں میں نے کہا آپ کا کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں وہ بدبخت آدمی ہوں جس نے اپنی والدہ کو اپنی جوتیوں سے مارا تھا۔ یہ جو اللہ نے مجھے سزا دی ہے، کہا میں جوانی میں تھا، میں نشے میں ہوتا تھا، رات میری ماں انتظار کرتی تھی، ایک دفعہ میں بہت دیر سے آیا، تو جیسے آیا دستک دی، ماں اٹھی اور میں نے ماں سے کہا کھانا دو۔ ماں نے کہا بیٹا تو ساری رات نشے میں، منشیات میں، بے حیائی میں گزارتا ہے، تو کیسا بدبخت ہے، وقت پہ نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں نے ماں سے کہا چپ ہو جا، منہ بند کر۔ نصیحت کرتی رہی ماں، تو مجھے غصہ آیا، میں نے چپل اٹھائی، ماں کے منہ پہ 2 جوتیاں ماری، ماں کے سینے پہ اپنی جوتی سے مارا۔ اسی وقت ماں نے جھولی پھیلائی آسمان کی طرف، یا اللہ اولاد مانگی تھی، بڑھاپے کا سہارا بن جائے، یہ تو ہے بدبخت مجھے جوتیوں سے مار رہا ہے، مولا کریم تو ہی اس کو عبرتناک سزا دے، اور یا اللہ مجھے بھی تو اٹھا لے، میں دنیا میں اب رہنا نہیں چاہتی۔ جس کے آسرے پہ رہ رہی تھی کہ یہ بچہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، خدمت کرے گا، ماں کہہ کر پکارے گا، لیکن آج اس بدبخت نے جوتی اتار کے میرے منہ پہ ماری ہے، یا اللہ مجھے بھی اٹھا دے۔ وہ شخص کہنے لگا مولانا عبدالشکور دین پوری سے 4-5 دن گزرے تھے، بس میری والدہ اچانک بیمار ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال ہونا تھا، میں ایک رات کو اٹھا، کہتے ہیں کسی بیت الخلاء جانے کے لیے، تو اس راستے میں چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لگ گیا، تو مجھے اس وقت احساس نہ ہوا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا میرے پاؤں میں چھوٹا سا زخم ہے، تو وہ زخم آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، میں علاج کراتا رہا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حالت یہ ہوئی کہ پاؤں سوج گیا، پیپ آنا شروع ہو گئی، ایک ورم ہو گیا، آج کے الفاظ میں کینسر۔ کہا میں نے بہت علاج کیا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا پاؤں کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ ناسور بڑھ جائے گا۔ کہا میں نے اپنا پاؤں کٹا دیا، اب یہ جو زخم نظر آ رہا ہے، خون بہہ رہی ہے، پیپ بہہ رہی ہے، بہت علاج کر دیے، ساری دولت لگا دی، لیکن اب یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، ساری بیماریوں میں پڑ گیا ہوں، فالج کا حملہ مجھ پہ ہو چکا ہے، میرے جسم میں
میں اب قوت اور طاقت نہیں ہے، یرقان ہو گیا، جگر میرا اب کام نہیں کر رہا ہے، میرے بچوں نے میرے ساتھ چھوڑا، کہا تو ماں کا نافرمان ہے، بچے بھی چلے گئے، گھر والی نے خلا لیا وہ بھی چلی گئی، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اپنے بچوں کو بلاتا ہوں بیٹا کہہ کر، لیکن کوئی بیٹا میرے قریب نہیں آتا، کوئی بیٹیاں میرے قریب نہیں آتی، لوگ میرے قریب نہیں آتے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے ماں کو جھوتیاں ماری ہیں، کہ اب میری حالت یہ ہے کہ موت مانگتا ہوں موت بھی نہیں آتی، کبھی کھانا مانگتا ہوں کوئی یوں پھینک دیتا ہے سوکھی روٹی جیسے جانور اور کتے کے سامنے پھینک دی جاتی ہے۔ تو آپ دوسروں کو واقعہ سنائیں جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے انہیں یہ عبرتناک میری طرح سزا دی ہے تاکہ لوگ آئندہ نافرمانی نہ کریں۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد حضور یہ فرما رہے ہیں کہ شب برات میں سب کی مغفرت، ایک آدمی جو ماں باپ کا نافرمان اس کی مغفرت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگر یہ نعمت دی ہو قدردانی کریں، ہم ان سے دعائیں لیں، ان کی دعاؤں سے اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق میں برکت بھی دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔